آج پاکستان میں بہت کچھ ہوا۔ سعودی عرب سے $2 ارب ملنے کے بعد روپیہ تگڑا اور سٹاک مارکیٹ 14 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ 2 ماہ میں انتخابات اور بلاول بھٹو کو اگلا وزیر اعظم دیکھنے لگے۔ شیری رحمان نے اسرائیل اور تحریک انصاف کو اتحادی قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کے قاتل چیئرمین پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں مسلسل غیر حاضری پر چیئرمین تحریک انصاف اور فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ شیریں مزاری ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں، ای سی ایل سے نام نکلوانے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ آبادی کے عالمی دن پر وزیر اعظم نے کہا کہ بڑھتی آبادی قومی منصوبوں کو متاثر کر رہی ہے۔ لیکن پاکستان کے مسائل خبروں کے ذریعے آپ نہیں جان سکتے۔ آج دنیا بھر میں آبادی کا دن منایا جا رہا ہے۔ عموماً اس قسم کی خبر کے حوالے سے خبر نہیں بنتی، لیکن پاکستان کے اندر یہ خبر بننی چاہیے۔ میں نے اپنے صحافیانہ کیریئر کے اندر پاکستان کی آبادی کو 11.5 کروڑ بھی لکھا ہے، 12 کروڑ لکھا ہے، 14 کروڑ لکھا ہے، 16 کروڑ لکھا ہے، 18 کروڑ لکھا ہے، 20 کروڑ لکھا ہے، 22 کروڑ لکھا ہے، 24 ارب 25 کروڑ لکھ رہے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگلے 30 سال کے اندر پاکستان کی آبادی کہاں پر کھڑی ہوگی۔ اگر ہم اس ریسورس کو، آبادی کے ریسورس کو استعمال کر پاتے صحیح طریقے سے تو بہت اچھی بات ہوتی، لیکن ہمارے جو اعداد و شمار ہیں وہ بہت ہی برے ہیں۔ اگر آپ بچوں کی اموات کے حوالے سے دیکھیں تو اسٹیٹسٹکس آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گے، یہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ زچگی میں اموات کو دیکھیں، دل دہلا دینے والے اسٹیٹسٹکس ہیں۔ پانی کی فراہمی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر چوتھا شخص جو ہے پانی کی فراہمی سے محروم ہے۔ اسکول میں کتنے بچے جاتے ہیں؟ ہر تیسرا بچہ ہمارا اسکول سے باہر نکلا ہوا ہے۔ تو زندگی کی جو بھی سہولیات آپ دیکھیں ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے آبادی کے بہاؤ کے ساتھ۔ یا تو ہم سہولیات کو بڑھا سکتے ہیں، جو ظاہر فائنائٹ ریسورس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی ایک حد ہے، یا پھر ہم آبادی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سیاسی معاملات، معاشرتی معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے پینل ترتیب دیا ہے، ہم یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک اور لینز استعمال کر سکتے ہیں، کس طریقے سے پاپولیشن کو ہم مینیج اور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہنا پرویز بٹ صاحبہ موجود ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے جماعت سال سیاسی قیادت کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فرت اللہ بابر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، سینئر پولیٹیشین اور ہمارے پرانے جرنلسٹک کولیگ بھی ہیں، اور ان معاملات کے اوپر بہت عرصے سے لکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ، جو پارلیمانی سیکرٹری ہیں براہ صحت رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ براہ راست آپ کی نوے ذمہ داری بھی بنتی ہے، پارلیمانی سیکرٹری ہیں اس اہم کمیٹی کی۔ اور ہمارے پاس ڈاکٹر زیبا ستار، کنٹری ڈائریکٹر پاپولیشن کاؤنسل۔ شاید ہی کسی تنظیم نے پاکستان میں صرف نہیں، اس خطے کے اندر اتنا کام کیا ہو جتنی ڈاکٹر زیبا صاحب کی تنظیم نے کام کیا پاپولیشن کے حوالے سے۔ زیبا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ کوئکلی اگر میں آپ سے ہی بات کا آغاز کر پاؤں نان ٹیکنیکل انداز سے، یہ تعارف کی اتنے عرصے سے آپ کام کر رہی ہیں اور اتنے مؤثر انداز سے کام کر رہی ہیں، تو میں نے جو رپورٹنگ 12 کروڑ سے شروع کی تھی، اب وہ 25 کروڑ میں کیوں سائٹ کر رہا ہوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے میرے خیال سے جو پلاننگ کی تھی، جب ہم نے کام شروع کیا تھا، اکٹھا ہم شو پہ بھی تھے، تو اس زمانے میں جو ہمارے پروجیکشنز تھے اور پاپولیشن پلاننگ، میں ورڈ یوز کروں گی رادر دین مینجمنٹ، تو اگر ہم وہ واقعی اگر ہم پراپرلی امپلیمنٹ کرتے جو پلانز اس وقت تھے 80s اور 90s کی بات آپ کریں، تو میرے خیال سے ہم اتنے نہ ہوتے۔ آف کورس ہم سے مراد کون ہے؟ اگر ہم نے پاکستانی، اچھا ذمہ دار جو ہے، ذمہ دار میرے خیال سے بہت ایک اہم وجہ ہے کہ پاپولیشن پلاننگ جو ہے، جو ہماری پرائیورٹیز میں ہے، بہت گرتی اب آئی وڈ سے اٹ ہیز ریئلی ڈراپڈ اے لاٹ ایز پارٹ آف دا ہول اکنامک ڈیولپمنٹ پلاننگ۔ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو جو ہمارا بہت اچھا تھا، اس کو ہم ریچ نہیں کر پائے، اور بدقسمتی سے کیونکہ باقی جو ممالک ہیں جنہوں نے ہمارے پلانس کو یعنی اڈاپٹ کیا، وہ بہت زیادہ وہ افیکٹو رہے، انکلوڈنگ بنگلہ دیش، وچ ہمارے پلانز ایک ہی جیسے تھے، انہوں نے وہ امپلیمنٹ کیے، اور اب ہم سے اس اہم گین سے ہم نے نظر ہٹا دی اور یہ ہماری ترجیحات میں سے پرے گیا، ترجیحات سے بہت یعنی، اور ایز اے ریزلٹ ہیئر وی آر۔ فرت اللہ بابر صاحب، آپ نے یہ تمام اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، تو ان اے وے آپ سیاسی حکومتوں کے ساتھ بھی رہے ہیں، آپ ایک بڑی پارٹی کے کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں۔ اب میں باقی اپنے پولیٹیشین سے بھی پوچھوں گا،
ہم کیوں نہیں ڈیبیٹ کرتے اس کو, کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ میرا خیال یہ ہے طلعت صاحب کہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ چونکہ پاپولیشن کو مینیج کرنا ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے اور یہ کسی سیاسی جماعت کے راڈار پہ نہیں آیا, کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکثر یہ چاہتی ہیں کہ جلدی فیصلہ ہو, جلدی ہمیں ریٹرن ملے. تو ایجوکیشن اور پاپولیشن ویلفیئر it has not been on the radar of political parties. اگرچہ ایجوکیشن ایمرجنسی ہم نے ڈکلیئر کی, لیکن اور اس کے حوالے سے ہم نے آئین کے اندر ایک آرٹیکل بھی ڈالا, لیکن پاپولیشن کے اوپر ہم نے کوئی ایسی ایمرجنسی کا اظہار نہیں کیا. بالکل نہیں کیا. نمبر ایک یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اس سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لی, بیکاز یہ امیجیٹ ریزلٹس ملنے نہیں تھے. دوسرا یہ تھا جیسا بھی زیبا نے بتایا کہ the reason also was کہ پلاننگ میں ہم نے اس کو ڈالا نہیں, لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور وجہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے سیاسی جماعتوں نے اور حکومت نے بھی اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں پہنچائیں. کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دو کہ یہ تمہارے ریسورسز ہیں, فائنائٹ ریسورسز ہیں, اور یہ ہماری آبادی ہے, اور ان دونوں کے درمیان اب توازن جب نہیں رہے گا, جس طرح آپ اپنی گفتگو کے شروع میں کہا کہ اگر پانی کا مسئلہ ہے, کلائمیٹ کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں, ایک دن میں یعنی پاپولیشن پاکستان کی ایک سال میں 55 لاکھ بڑھ جاتی ہے, وچ مینز یہ ایک گھنٹہ جو ہم یہاں بیٹھیں گے آبادی 6000 بڑھ گئی ہوگی, اور ایک دن میں 15,000 بڑھ گئی ہوگی. تو یہ اگر لوگوں کو یہ پتہ ہو جائے کہ یہ آپ کے ریسورسز ہیں, یہ آپ کے پاس آبادی ہے, آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے, کنٹرول نہیں کرنا لوگوں کا. نہیں, ہم نہیں کر سکے, اور اس کی شاید اس کی بنیادی وجہ پالیسی فریم ورک کا نہ ہونا ہے, کیونکہ آپ کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی جو ہے وہ پالیسی فریم ورک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. پالیسی فریم ورک جو ترجیحات میں نہیں ہے. نیو جنریشن پولیٹیشین کے طور پہ ہنا صاحبہ, آپ نے اب جب اس وقت پاکستان کو دیکھتی ہیں اور لینڈسکیپ کو دیکھتی ہیں تو ہمیں ہیومن سمگلنگ کے معاملات نظر آتے ہیں, گریک ٹریجڈی ہم نے دیکھی, ہمیں دہشت گردی کے معاملات نظر آتے ہیں, اور آج کل جو تحریک انصاف کے حوالے سے ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کس طرح انہوں نے جواں سال لوگوں کو ریکروٹ کیا, پھر ان کی خاص قسم کی ذہنی سازی کی, اس کا تعلق بھی پاپولیشن سے ہے. تو یہ تو ایک امیڈیٹ پولیٹیکل ایشو ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو طلعت. بالکل ڈاکٹر زیبا صاحبہ نے جب پہلے بھی پاپولیشن کاؤنسل کا ایک میٹنگ رکھی, اس میں فرحت اللہ بابر صاحب بھی تھے, اس دن بجٹ پاس ہو رہا تھا, اینڈ وی ور سو ہیپی دیٹ آل پولیٹیکل پارٹیز ور سٹنگ اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ پاپولیشن, بیکاز جیسے آپ نے یہ بات کی, اگر ہم اسٹریٹجکلی دیکھیں تو پاپولیشن اور کلائمیٹ چینج سب سے بڑے 2 ایشوز ہیں, لیکن بیکاز سیاسی کوئی نہ کوئی ایک نیوز آ جاتی ہے, اس وجہ سے یہ بیک برنر پہ چلے جاتے ہیں. لیکن بالکل آج پاپولیشن ڈے ہے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے سینئرز بیٹھے ہیں, تو میں فرحت اللہ بابر صاحب نے یہ بات کی کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ریڈار پہ ہے یا نہیں ہے, اور کتنی پولیٹیکل بل ہے. تو کیونکہ میں PMLN کی ریپرزینٹیو ہوں, تو میں تھوڑا سا یہ بتاتی چلوں کہ 7 ٹائم سینسز ہوئے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان ابھی پاکستان کی ہسٹری میں, اور 3 دفعہ جو سینسز ہیں وہ نواز شریف صاحب یا PMLN کی قیادت میں ہوئے. اتنی مرتبہ حکومت میں بھی تو رہی ہیں نا. اگر ہم 1998 میں دیکھیں تو نواز شریف صاحب کی قیادت میں تب سینسز ہوا, اور 10 سال کا ایک پلان جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا, لیکن آپ کو پتہ ہے 99 میں مشرف صاحب کی وجہ سے جو چیزیں انہالٹ ہوئیں. اس کے بعد 2017 میں اگر ہم دیکھیں تب بھی PMLN کی گورنمنٹ تھی جب سینسز ہوا, اور تب بھی ایک روڈ میپ ڈیولپ کیا, اور اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے 2018 میں پھر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ایک اور پولیٹیکل پارٹی آئی, اور اب 2023 میں دوبارہ سینسز ہوا ہے. بٹ دیکھیں آپ کاؤنٹنگ میں اچھے ہیں, آپ روکنے میں اچھے نہیں ہیں. You count people, but we are talking about سینسس کے نتائج میں آپ کو بتانا چاہیے تھا. دیکھیں فرسٹ آف آل اگر پارٹی کی پولیٹیکل ول دیکھیں تو سینسس کے اندر PMLN یا باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی آن پیج ہیں, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, ہمارے میں ریشل ڈائیورسٹی ہے, ہماری ڈیموکریسی کے لیے ہم باقی کنٹریز لائک جرمنی یا یورپی کنٹریز کے طرح ہم ایک اتنی ہسٹری نہیں رکھتے ڈیموکریسی کی, تو ہم شارٹ ٹائم اپنی پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے لگتی ہے. لیکن میں تھوڑے سے فیکٹ چیک آپ کو یہ بتانا چلوں کہ اگر 2013 سے لے کے 18 تک اگر ہم ان امپلائمنٹ کی پرسنٹیج دیکھیں تو 4% تھی, لیکن ان کے PTI کے ٹینیور کے بعد وہی ان امپلائمنٹ ریٹ جو 4% تھا وہ 7.8 پہ چلا گیا. اگر آپ اس طرف جائیں گے نا تو مجھے پچھلے سال کے ان امپلائمنٹ ریٹس دینے دیں گے, بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ, بٹ آئی ٹیک یور پوائنٹ. So I think that
right now it's a time for all political parties to rethink and come together. So not only census is important but making population को मैनेज करना, policies for population. डॉक्टर शाहज़ेब से पूछते हैं, अमूमन कहते हैं फोरम अवेलेबल नहीं है, मसलन टीवी चैनल्स के बारे में कहते हैं जी कि आपको रोजाना का आपने एक जो है ना वो दाल दलिया बेचना होता है, वो खबर आती है, आप लोग बुलाते हैं, डिबेट करते हैं थीमेटिक इश्यूज, आपके पास तो फोरम मौजूद है जिसको आप मुतहर्रक अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर डिबेट की गुंजाइश है? अगर डिबेट की गुंजाइश नहीं है तो कैसे पैदा की जा सकती है और उसको प्रोजेक्ट कैसे किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तलत साहब। सबसे पहले तो जैसे फरतुल्लाह बाबर साहब ने और डॉक्टर ज़ेबा ने कहा कि ये हमारी जो एक विलनेस है ना, वो हमारी शायद उसमें हम प्रॉपर नहीं रोड मैप बना सकें अपने लिए, और उसमें मैं समझती हूँ कि सिर्फ पॉलिटिशियंस का ही इसमें रोल नहीं है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल या जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी रोल है, सिविल सोसाइटी का भी है, मेरे ख्याल में जुडिशरी भी आती है, और साथ में जी बिल्कुल आता है, और साथ में हमारे जो मीडिया है उसका सबसे बड़ा रोल है। कहीं पे हमें बहुत सारे फोरम्स मिलते हैं, हम बीइंग गायनाकोलॉजिस्ट में इस पे बात भी करती हूँ, और डॉक्टर ज़ेबा के अक्सर प्रोग्राम्स में हम इस चीज़ पे डिबेट भी करते हैं, लेकिन हम वो एक जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है या एजुकेशन एंड अवेयरनेस हम अपने बच्चों में वो क्रिएट नहीं कर सके।